بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 22 اگست اور بدھ کی سپہر ہے اور 6 خبروں کا ہم انالیسس کریں گے، اور ان 6 خبروں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حکومت کی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گرفت کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کیوں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز صاحب کے جو ہم خیال ججز سمجھتے تھے، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو قاضی صاحب اور نون لیگ کے منافی دکھائی دے رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو جو ہے کہ یہ نون لیگ کی شکست اور قاضی فائزہ صاحب کی بھی ایون جو ہے کہ وہ شکست قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بڑے اہم کیس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف موقف اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسز، 2 سپریم کورٹ میں کیسز اور 2 راولپنڈی کے اندر کیسز یا خبریں ہیں، جن کے تناظر کے اندر اگر آپ ان ساروں کے آپس میں لنکیجز دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، گرفت کہاں پہ کمزور ہو رہی ہے، کس کو مضبوط یا تقویت مل رہی ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اگلے آنے والے چند ہفتے مہینے جو ہیں کہ جو ہم تواتر سے بات کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جانے ہیں، وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آج 2 اہم کیسز تھے۔ ایک تھا 9 مئی کے حوالے سے 2 ضمانتوں کا کیس تھا۔ ایک ضمانت قبل از گرفتاری تھی جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں حلف نہیں اٹھا سکے ابھی تک فیصلہ آباد سے ان کا، اور ایک تھا کہ ضمانت بعد از گرفتاری کا۔ اس کے اندر جو ہے کہ اگرچہ جو دونوں ملزمان ہیں ان کے وکلا کی نالائکی کہہ لیجیے یا تیاری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کہ یہ معاملات آگے چلے گئے اگلی پیشی کے اوپر، لیکن سب سے اہم چیز جو اس میں نظر آئی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اس کی سماعت کر رہے تھے، اس میں 9 مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کا سوال اٹھا لیا گیا اور وہ طلب کی گئی ہیں پروسیکیوٹر سے، اور جواب نفی میں ہے۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر جو بار بار عمران خان بھی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کر آئیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس سارے کارروائی کے اندر ملوث ہے، اور وہ آج سی سی ٹی وی فوٹیجز سپریم کورٹ نے بھی مانگی پوچھی تو جواب نفی میں تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کو ایک یہاں پہ اس کا جو بیانیہ ہے اس کو جو ہے اگین 9 مئی کے حوالے سے جو وہ آپ کو ایک لیگل فرنٹ کے اوپر، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑا فورم ہے عدالتی پاکستان میں، دنیا بھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ہر ملک کی سپریم کورٹ سب سے بڑا فورم ہوتا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اس موقف کی جو ہے کہ وہ تائید ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ 9 مئی سارا کا سارا پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی یا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا معاملہ تھا N97 کا، جہاں پہ دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، اور آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی 2 گجرانوالہ کی اور 1 لودھرا کی دوبارہ گنتی کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں دوبارہ گنتی الاؤ کیا تھا، اور تینوں کی تینوں نشستیں جو ہیں کہ وہ نون لیگ کو دے دی گئی تھی، جہاں پہ پہلے پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، اور دوبارہ گنتی کے اندر 10-10 ہزار ووٹ وہاں پہ ٹھپے لگا کر مسترد کیے گئے، اور سارے کے سارے ووٹ جو ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس کے جو مسترد ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا دوبارہ گنتی کا اس کو بحال رکھا گیا اور پھر 3 سیٹیں دی گئیں۔ اور آج بھی کل سے جب یہ کیس فکس ہوا تھا تو N97 کا، تو یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی سپریم کورٹ میں بھی، جو بینچ کی تشکیل تھی جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان قاضی صاحب کے بڑے ہم خیال ججز سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مخصوص نشستوں کا کیس ہو یا اس سے پہلے فوجی عدالتوں کا کیس ہو، اس کے اندر جو ان کے ریمارکس اور فیصلے ہیں وہ بڑے واضح ڈائریکشن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان 2 ججز نے جو ہے کہ وہ دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور اس میں جو بڑی گواہی نون لیگ کے خلاف آئی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ریگارڈ پر بھی ایسی کوئی درخواست نہیں ہے، کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر وہیں 8 یا 9 فروری کو دوبارہ گنتی کی درخواست جو ہے وہ دے دی ہو، تو اس لیے نون لیگ کی یہ درخواست مسترد کی گئی، اور جو خیال تھا لوگوں کا شاید کہ یہ سیٹ بھی چھین کر نون لیگ کو دی جائے گی اور اس کی 2/3 میجورٹی کمپلیٹ کروائی جائے گی، وہ فیصلہ جو ہے کہ نعیم اختر افغان صاحب اور امین الدین صاحب جو ہے کہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو یاد ہے سعد اللہ پی ٹی آئی کے 72,614 ووٹ لے کر جیتے تھے، اور علی گور خان 70,311 دوسرے نمبر پہ تھے نون لیگ کے، 2,303 ووٹوں کا فرق تھا یہاں پہ ہمایوں اختر خان آئی پی پی کے بھی الیکشن لڑے تھے، جو کاف لیگ، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بھی رہے، 30,000 انہوں نے بھی ووٹ حاصل کیے، تو یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب ان کو آپ دیکھیں گے معاملات کو، اب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو لیے چلتے ہیں، پھر آپ کو پنڈی ہم لیے چلیں گے جہاں 2 اور اہم فیصلے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ انالیسس کو کہ ہو کیا رہا ہے۔
اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ 2 ریفرنس کے حوالے سے جو نوٹس تھا نیب کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا، چیف جسٹس صاحب کی، اور پھر وہ تاریخ پہ تاریخ اور کینسل ہوتی رہی. پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی گئی، اس کو بھی اکتوبر میں رکھا گیا. پھر دوبارہ درخواست دی گئی تو بھی 2 رکنی بینچ کے پاس آیا تھا. جب وہاں پہ آیا تو اس وقت نیب نے ٹیکنیکلی، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو وہ تفتیش جو ہے کہ مکمل کی. اب جب تاریخ تھی تو اس سے 1 دن پہلے ریفرنس داخل کر دیا، اور آج انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے، تو اب متحد عدلیہ کو جو ہے کہ آپ فیصلہ کرنے دیں سارے معاملے کا، اور وہی ہائی کورٹ نے کیا. تو اس میں بھی جو دوسرا معاملہ تھا ضمانت کا، تو وہ بھی ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ، کیونکہ اس میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، جوڈیشل پہ اب جیل بھیج دیا گیا ہے، تو آپ اب ضمانت کے لیے جو ہے احتساب عدالت سے رجوع کر لیجئے، اور پھر اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ ہائی کورٹ آ جائے گا. تو ٹیکنیکلی انہوں نے، نیب نے جو ٹیکٹفلی کھیلا وہ اپنے کامیاب ہوئے مقصد کے اندر. اب اس میں جو ہے کہ یہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے، اور ضمانت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے احتساب عدالت کے اندر، کیونکہ اب ریفرنس داخل ہو چکا ہے. تو اس میں تو کوئی اب ریکارڈ کو طلب کرنا، ضائع کرنا، یہ کوئی ایسی چیز جواز بنائیں گے نیب والے، لیکن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر نہ بھی ہوئی تو ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے گی اس معاملے کے اندر. اور پھر دوسرا، جب یہ ریفرنس کی سماعت شروع ہوگی اس میں، تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لائر جو ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے کہ ایک ہی جیسے کہ معاملے کے اندر یہ دوسرا تیسرا کیس بنایا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، قانون کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اگر اس درخواست کو مسترد کیا احتساب عدالت نے، تو اسی نقطے کی بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ میں آئیں گے یہ، اور ہائی کورٹ جو ہے کہ اس نقطے کے اوپر یہ درخواست فارغ کر سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا پروسیس لمبا ہوگا، لیکن یہ کوئی اتنی ویلڈ چیزیں نہیں ہے. احتساب جو بیورو ہے اس کے کیس کے اندر جو ہے کہ اتنی ان کی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر. دوسرا معاملہ تھا القادر ٹرسٹ کیس کا، اور اس میں بھی جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ نیب آلریڈی ایک انکوائری کے اندر یہ کیس جو ہے کہ وہ کلوز زون کر چکے ہیں، کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور وہ ریکارڈ عدالت کے اوپر پیش نہیں کیا جا رہا، عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، وہ پیش کیا جانا ضروری ہے. احتساب عدالت نے اس درخواست کو مسترد کیا تھا، ہائی کورٹ نے اس درخواست کو قبول کیا. وہ ریکارڈ جو ہے کہ ابھی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کو مل چکا ہے. اب جب پرسوں اڈالہ جیل کے اندر سماعت ہوگی تو وہ ریکارڈ اس عدالت کے سامنے رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جناب یہ تفتیشی افسر کا بیان ہے، یہ تمام ریکارڈ آ چکا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی معاملے میں پہلے انکوائری بند کر دی جائے اور پھر اس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے. تو اس لیے اس کیس کو یہیں پہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بدنیتی پر مبنی ہے. تو اس پر جو فیصلہ احتساب عدالت کرے گی، اگر وہ مان لیتی ہے تو کیس ختم، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اور ادھر دوسری طرف جو ہے کہ کوشش ہوگی حکومت کی کہ احتساب عدالت سے فوری جلدی کے اندر، ہفتے 10 دن کے اندر، زیادہ زیادہ جو ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے کہ اس میں عمران خان کو سزا سنا دی جائے، اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ میں یہ اپیل ہو، اور اپیل میں آ کر جو ہے کہ یہ معاملہ آئے. پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد اپیل میں لایا جائے، اور ارلی ہیئرنگ اس کے اوپر کرائی جائے، اور اس کے اندر پھر اگین ریکویسٹ کی جائے کہ اس کو حتمی فیصلے سے روکا جائے جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی. تو یہ کشمکش آپ کو اس کیس کے اندر میں نظر آئے گی. دونوں صورتوں کے اندر اگر احتساب عدالت سزا دے بھی دے گی تو یہ پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں ہائی کورٹ کے اندر یہ جو ہے کہ اس سزا کو معطل کر دیا جائے گا. اور اگر سزا نہ ہوئی اور ہائی کورٹ میں اپیل پہلے آ گئی تو ہائی کورٹ حتمی فیصلے سے روک دے گی. اور پھر اس پہ حتمی فیصلہ جو ہے کہ وہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے ایک انکوائری بند کر دی تھی تو پھر دوبارہ کیسے آپ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، پروسیکیوٹر جنرل نیب تبدیل کر کے آپ دوبارہ کیسے کھول سکتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اب پنڈی میں 2 اہم کیسز، جو معاملات جو ہے کہ ایک عمران خان کی اڈالہ جیل کے اندر گفتگو ہے، جس کے اندر انہوں نے فیض حمید کو اگین دوبارہ جو کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ قومی سلامتی کا نہیں ہے، اگر آپ اس کو 9 مئی سے جوڑتے ہیں یا اس کو سیاست سے جوڑتے ہیں فیض حمید کے معاملات کو، اور ایون یہ جو ٹاپ سٹی کے معاملہ ہے تو اس میں تو قومی سلامتی کہیں بھی نہیں ہے. تو ایک پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، کھلی عدالت کے اندر ہونا چاہیے. اگر ان عمران خان کو بھی اس میں طلب کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تو وہ بھی اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کیس ہے کیا، دلائل کیا ہے، وزن کیا ہے، ثبوت کیا ہے، شواہد کیا ہے. تو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اس کے جواب میں آپ کو پتہ، جہاں سے باخبر سیکیورٹی ذرائع خبر جاری کرتے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے. بھائی عمران خان اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ان کو ملزم بنا رہے ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں وہ. اگر ایک طرف خبریں یہ چلوا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ ڈیمانڈ کیسے نہیں کر سکتے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور ایک سویلین کا آئین پاکستان ویسے بھی جو ہے کہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ملٹری ٹرائل کیے جائیں. تو اس لیے جو ہے کہ ان کا یہ پوائنٹ تو بنتا ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ راولپنڈی ہائی کورٹ کے اندر اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب جو سرکاری سطح کے اوپر خبریں چلوائی جا رہی ہیں، اور اگین وہ جو باخبر ذرائع ہوتے ہیں، چاہے حکومتی ہوں یا سیکیورٹی ذرائع ہوں،
ان سے جی کہ محمد اکرم صاحب بھی فلانے صاحب بھی اڈیالہ جیل سے فلاں لوگ جو ہیں کہ وہ تحویل میں لے لیے گئے انکوائری کے لیے، لیکن ڈاکومنٹس کے اوپر، لیگل پیپرز کے اوپر عدالتوں کے اندر وہ لاپتہ ہیں، وہ جبری گمشدہ ہیں وہ. تو یہ معاملہ جو ہے پنڈی ہائی کورٹ کے اندر ہے. وہاں پہ سی پی او کو طلب کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے، اور انہوں نے جواب بھیجا وہاں پہ ایف آئی اے کا بھی اور پولیس کا بھی اور آئی بی کا جو جواب آئے تھے ان کے اندر کہا جی ہماری تحویل میں نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے ان کا کدھر ہے. اور ان کی جو اغوا کا جو ہے مقدمہ جو ہے وہ پنڈی میں درج کر دیا گیا. نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کیا تو مقدمہ درج کر لیا گیا. اب وزارت دفاع کے ذیلی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے بھی بیان حلفی مانگ لیے گیا اور کہا جی کہ جناب کل جو ہے کہ یہ بیان حلفی جو ہے ہائی کورٹ میں پیش کیے جائیں، اور پھر جو ہے کہ اس کے اوپر ساتھ حکم بھی دیا گیا کہ ان کو بازیاب کر کے ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ آپ کو اتنا سنجیدہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے اندر ایک اور چیز اب میں آپ کو ایک ریلیونسی نکال کے دکھاتا ہوں. عمران خان کو جو پہلا کیس تھا توشہ خانہ کا، جس میں بہت جلدی میں 5 اگست کو سزا سنائی گئی تھی اور گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے تھے، اور پھر بعد میں بھی ایک دوسرا کیس توشہ خانہ کا آیا، اس کے اندر بھی عمران خان کو سزا دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے پہلے ایک دفعہ اپنے گواہوں کے اندر کچھ فوجی افسروں کے نام بھی لیے تھے، جس میں اپنے ملٹری سیکرٹری کا نام بھی لیا تھا، اور کہا تھا کیونکہ یہ سرونگ ابھی پروموشن ان کی ہو گئی ہے، بریگیڈیئر تھے، میجر جنرل ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ہے کہ یہ آپ نوٹس کیا جائے، عدالت ان کو بلائے، کیونکہ وہ سرکاری افسر کو نہیں لے کے آ سکتے خود، تو عدالت ان کو بلائے، طلب کرے. پھر ان کی کچھ عرصہ یہ موحد پیرزادہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جنوری میں کہ جی کہ وہ اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی تردید یا کوئی اس قسم کی میری نظر سے نہیں گزری. ممکن ہے کوئی آئی چیز ہو، لیکن میری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری. تو مبینہ طور کے اوپر ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. وہ بھی ابھی جو ہے توشہ خانہ 2 کیس جو ہے کہ اس میں اب گواہوں کی فہرست میں دیکھیں ان کا نام بھی موجود ہے. اعظم خان لاپتہ ہوئے تھے، ان کی ہائی کورٹ کے اندر بازیابی کا کیس تھا، بعد میں وہ سائفر کیس کے اندر جو ہے کہ وہ ایک وٹنس کے طور کے اوپر آئے، اگرچہ عدالت میں آ کے انہوں نے اپنا بیان بدل لیا. ابھی یہ محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے کہ یہ بھی لاپتہ یا جبری گمشدگی یا اغوا کا کیس ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر بازیابی کی درخواست ان کی لگی ہوئی ہے. اور یہ حکومت کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی زور زبردستی سے، جیسے اعظم خان کو یا بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے کہ گواہ بنایا گیا، تو ان کو بھی کوئی گواہ بنا لیا جائے، اور پھر ان کو بھی اس انداز کے اندر اچانک یہ گھر واپس آ جائیں اور گواہ کے طور پر واپس آ جائیں. تو یہ آپ کو ایک تسلسل نظر آ جائے گا. تو یہاں پہ اب آپ کو میں نے شروع سے لے کے اب تک جو تمام کیسز آج کے بتائے، تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز ایسے فیصلے اب کچھ کر رہے ہیں جو قاضی صاحب کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے قاضی صاحب کے مزاج کے برعکس نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کو دھچکا لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نون لیگ کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی درخواست ہمارے پاس نہیں، ورنہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہمارے پاس ریکارڈ میں کون سا ایسے لکھوا کے آپ ابھی لکھوا لیں اور اس کے اوپر ڈیٹ پچھلی ڈلوا لیں، ہاں جی جناب یہ ہمارے پاس تھی، تو کہہ دیتے تو یہ بھی قبول ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ نے اپنے وہ کام نہیں کیا کہ جو ہائی کورٹ کے اوپر تنقید کی جائے کہ جس نے جو ہے جمپ ان کر کے لوور کورٹ کو کام نہیں کرنے دیا اور خود اس کا کام آ کے کر کے فیصلہ کر دیا، بلکہ واپس احتساب عدالت کو بھیجا کہ آپ فیصلہ کریں، اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ہم کر دیں گے، تاکہ وہ لیگل پروسیس بھی پورا ہو جائے اور ہائی کورٹ کے اوپر کوئی بڑی تنقید میں نہ کی جا سکے. اور پھر دوبارہ جب یہ معاملہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور مطلوبہ جو ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کروا دیا گیا، پی ٹی آئی کو مل گیا. اور اسی طرح سے پنڈی ہائی کورٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے موقف کو تقویت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے افسر لاپتہ ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، گمشدہ ہوتے ہیں، پھر اچانک وہ بازیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گواہ بن جاتے ہیں عمران خان کے خلاف. آپ کو 3 کیسز کے اندر آپ کو تسلسل میں نے بتایا وہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت فیور میں جا رہی ہیں عمران خان، اور ان کے تمام کیسز کی فیور میں ہے. حتمی جو ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ عمران خان کو بہت دیر رکھنا جو ہے کہ اب ممکن نہیں ہے. انٹرنیشنل اوبلیگیشن، ایکسٹرنل ایشوز، ابھی ہم بعد میں آپ کو جو ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کی جو ڈیمانڈس تھیں اس کا فالو اپ کیا ہونا ہے، اور ساتھ جو ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پیکیج سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے لیکن آگے پیش رفت نہیں ہو پا رہی، ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے پر نہیں آ رہا. تو یہ 2 انٹرنیشنل جو ہماری اوبلیگیشنز کہہ لیں یا پریشرز جو ہیں، یہ سب سے بڑے پریشرز ہمارے لیے ہیں. تو اس لیے عمران خان کو زیادہ دیر رکھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا. ڈیلے اس کے اندر کتنا کیا جا سکتا ہے وہ سارا اس لیے ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کے ساتھ وہ ایسی انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے جو ون ون پوزیشن کی ہو اور ہر کسی کی ناک بچ جائے. لیکن عمران خان جو ہے کہ اپنے موقع کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.